جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس میں ہر شے کو بہترین تنظیم کے ساتھ مکمل کیا۔ آسمان کو بلندی دی، زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو مضبوطی بخشی اور دریا بہائے۔ لیکن اس پوری کائنات میں ایسی مخلوق کی کمی تھی جو اللہ کی بندگی اور عبادت کرے اور زمین پر اس کا خلیفہ بنے۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو اس سرزمین پر خون خرابہ کرے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی دنیا کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ نرم اور کچھ سخت۔ اس مٹی سے ایک انسانی جسم بنایا گیا۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی۔ ان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت اور قدرت کا بہترین نمونہ تھا۔ سارے فرشتے فوراً اللہ کے حکم پر جھک گئے۔ یہ ان کی اللہ کے پرتی آگیا کاریتا اور آدم علیہ السلام کی افضلیت کی تصدیق تھی۔ لیکن ابلیس شیطان نے انکار کر دیا اور کہا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں۔ اس کے اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اللہ نے ابلیس سے فرمایا، تجھے جنت سے نکال دیا جائے گا، تو ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہے۔ ابلیس نے عرض کیا، یا رب، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا، جو میرے نیک بندے ہوں گے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دونوں کو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی، لیکن ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کر دیا گیا۔ ابلیس نے اپنی چالیں شروع کی۔ اس نے آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اس درخت کا پھل کھا لو، اس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور فرشتوں جیسی شخصیت ملے گی۔ اس کی باتوں میں آ کر دونوں نے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا، تمہیں جنت سے اتار دیا جائے گا اور اب زمین پر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ توبہ کریں گے اور نیکی کے راستے پر چلیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی۔ آدم اور حوا نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں سکھایا کہ کیسے اپنی زندگی کو نیک طریقوں سے بتانا ہے۔